قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ رات کی آیات 17 تا 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حق اور باطل کی تفصیل کو واضح کیا ہے، یعنی اس حصے کا موضوع ہے حق اور باطل کی کشمکش۔ اب سب سے پہلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا۔ فرمایا انزل من السماء ماء، نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرہا، اور وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی سے بہہ نکلیں، یعنی جس وادی کی گنجائش کم تھی اس میں کم پانی آیا، جس میں گنجائش زیادہ تھی اس میں زیادہ پانی آیا۔ وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق پانی کے ساتھ گویا بہنے لگیں۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ایک ایسا سیلاب آیا، ایک ایسا پانی کا ریلا بن گیا کہ جس نے اپنے اوپر اٹھا لیا پھولا ہوا جھاگ۔ پانی اتنا زیادہ ہوا کہ ریلے کی شکل اس نے اختیار کی، اور اس پانی کے ریلے نے اپنے اوپر اٹھایا پھولا ہوا جھاگ۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ کہ جن کو وہ دہکاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، تاکہ اس کے ذریعے سے زیورات حاصل کریں، او متاع، اور یا اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا فائدے کا ساز و سامان حاصل کریں، کوئی برتن بنا لیں، کوئی اور دھات کی چیزیں بنا لیں۔ زبد مثلو، اس پر بھی اسی طرح کا جھاگ آتا ہے، یعنی جب دھاتوں کو پگھلاتے ہیں تاکہ پگھلا کر ان کو مختلف شکلوں میں ان کو مولڈ کر لیں، ان سے زیورات حاصل کر لیں، کوئی اوزار بنا لیں، کوئی برتن بنا لیں، جب دھاتوں کو پگھلاتے ہیں تو ان پر بھی اسی طرح کا ایک پھولا ہوا جھاگ آتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ باطل ہے، پھولا ہوا ہے، بظاہر بہت نظر آ رہا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، وہ جھاگ باطل ہے۔ لیکن جو پانی ہے یا یہ ہے کہ جو اصل دھات ہے نیچے، وہ حق ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہوتی ہے وہ سوکھ کر اڑ جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ باطل کبھی بھی زمین میں ٹھہر نہیں سکتا، زمین میں وہی چیز ٹھہرے گی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو حق زمین میں ٹھہر جاتا ہے اور باطل جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ لیکن کب ایسا ہوتا ہے کہ باطل اڑ جاتا ہے جھاگ کی طرح؟ جب کہ واقعی حق جم جائے، اگر حق کے علمبردار بزدلی دکھائیں، استقامت نہ دکھائیں، تو پھر باطل اپنی جگہ موجود رہتا ہے، دندناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل حق نے بزدلی دکھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑی، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔
تو لہٰذا باطل نندناتا رہا، حق غالب نہیں ہو سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھیوں نے پامردی دکھائی، قربانیاں دیں، اور 313 جا کے ٹکرا گئے 1000 کے لشکر کے ساتھ۔ لہٰذا یہ صورت پیدا ہوئی کہ باطل بظاہر بہت نظر آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ محض 6 سال کے عرصے میں سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور باطل وہ جھاگ کی طرح اڑ گیا، باطل نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو گرایا اور پڑھا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ سو کر اڑ جاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہی زمین میں ٹھہرتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جو لوگ اصحاب موسیٰ کی طرح اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر قیامت کے دن ان کے لیے وہ سارا مال و اسباب ہو جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، فرمایا بالفرض اگر ان کے پاس وہ سارا مال ہو جو زمین میں ہے اور اس کی مانند اتنا ہی اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ اس مال کو بطور فدیہ دینا چاہیں گے تاکہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان بدنصیبوں کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد حق کا ساتھ دینے والوں کی 10 صفات آ رہی ہیں، ایک آیت میں 1 صفت، دوسری آیت میں 2 صفات، تیسری آیت میں 3، اور چوتھی میں 4، اس طرح سے کل 10 صفات آ رہی ہیں۔ اب سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، بھلا وہ شخص جو یہ جان لے کہ اے نبی جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، کمن هُوَ أَعْمَىٰ، کیا اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، بے شک اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند۔ تو سب سے پہلی صفت حق کا ساتھ دینے والوں کی یہ ہے کہ اصل حق یہ قرآن مجید ہے، لہذا وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس قرآن مجید کے واقعتاً خادم بن جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل حق یہی ہے، جو کچھ ملے گا اس سے ملے گا، ہدایت اس سے ملے گی، عروج اس سے ملے گا، فلاح اس سے ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب پر یقین عطا فرمائے، اس یقین کے ساتھ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں، اس پر عمل کریں، اس کے احکامات کو سیکھیں، اس کے احکامات کو سکھائیں، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگا دیں، ہر قربانی دینے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ ہے سب سے پہلی اور اہم ترین صفت۔ افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو جان لے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کلام اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کمن هو اعمی، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو قرآن سے دور ہے، جو قرآن کی تعلیمات سے محروم ہے، اسے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اتنی عظیم دولت سے وہ محروم اور غافل ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، ان باتوں سے سبق وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں 2 صفات اب مزید، الذین یوفون بعہد اللہ، حق کا ساتھ دینے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جو بھی عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ عہد براہ راست اللہ کے ساتھ ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، یا وہ عہد کسی اور کے ساتھ ہو لیکن چونکہ اس عہد پر اللہ گواہ ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا عہد ہے۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی عہد ہوتا ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ عہد ریٹن ہو جیسے ہمارے کاروباری عہد ہوتے ہیں، یا ہمارے جو ہے وہ نکاح کا ہمارا ایک عہد آج کل لکھا ہوا ہوتا ہے نکاح فارم میں، چاہے وہ عہد ان ریٹن ہو، والدین کے ساتھ ہمارا ایک عہد ہے
ان ریٹن ہے۔ ہم جب بالکل کمزور لاچار تھے، والدین نے ہمیں پالا پوسا، اب جب وہ بوڑھے ہوئے ہیں، وہ کمزور ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں، ہم ان کی خدمت کریں۔ اور ایک عہد وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، توبہ کر لی اور اب عہد ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ غلط کام نہیں ہوگا۔ عہد اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جو بھی عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور میثاق کو توڑتے نہیں ہیں۔ اسی بات کو دوسرے انداز سے بھی سمجھا دیا کہ اگر کوئی میثاق ہوا ہے، کوئی عہد ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی پھر نہیں کرتے، اس کو نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 صفات اگلی آیت میں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں رحمی رشتے بھی آ جاتے ہیں، خونی رشتے بھی آ جاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، لیکن اللہ نے ہمیں اور کس چیز کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے؟ ہم نے پڑھا سورہ توبہ آیت 119 میں کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اچھی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا، بری دوستیوں کو چھوڑ دینا، پھر قرآن کے ساتھ جڑنا، سنت کے ساتھ جڑنا، اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا، یہ طے کر لینا کہ انشاءاللہ ہم نے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے اسلاف کے ساتھ، چاہے وہ کتنا کو بڑا دانشور اور وہ کہے کہ نہیں اس آیت پر عمل اس طرح سے ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے اسلاف کیسے عمل کرتے تھے۔ ایک خاتون قرآن مجید کا درس دیتے دیتے عجیب باتیں کرنے لگ گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کہ الذین ھم صلاتہم دائمون، اللہ کے محبوب بندے اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں، مستقل نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہیں سے ایک رائے نکال لی کہ عورتوں کو بھی مستقل نماز پڑھنی چاہیے، چاہے ان پر ناباکی کے دن ہی کیوں نہ ہوں، ان دنوں میں بھی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن کیا صحابیات اور ازواج مطہرات ایسا کرتی تھیں؟ باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں ان دنوں میں ناپاکی ہے، تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو اب اس قسم کے نئے نئے لوگ جو مرضی باتیں کہتے رہے، چاہے وہ قرآن سے دلیل لاتے رہے، لیکن ان کا قرآن کا فہم غلط ہے۔ قرآن کا صحیح فہم وہ تھا جو اللہ کے رسول کا تھا، صحابہ کا تھا، صحابیات کا تھا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ؟ اسلاف کے ساتھ جوڑنا ہے کہ اسلاف کیا کرتے تھے۔ تو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اگلی صفت، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت احساس رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حساب کتاب ہوگا، لہٰذا اپنے ہر عمل میں وہ اللہ کے احکامات کو ملحوظ رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن رسوائی نہ ہو جائے۔ جب نتیجہ میرے سامنے آئے تو میں وہاں پر فریادیں نہ کر رہا ہوں کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس میں ہر چھوٹی بات لکھی ہے، بڑی بات لکھی ہے۔ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا چیخیں گے، فریادیں کریں گے، روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمایا وہ حساب کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں تکلیف آئے تو تب بھی صبر کرتے ہیں، اپنے مشن سے نہیں ہٹتے۔ اگر کوئی لالچ دی جائے تب بھی صبر کرتے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آتے۔ کوئی سودے بازی کی پیشکش ہو تب بھی صبر کرتے ہیں، باطل کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ یہ وہ 3 صبر کے مراحل ہیں جو اللہ کے رسول کو مکی دور میں دیکھنے پڑے۔ شروع میں تشدد، مار پیٹ، دھمکیاں، اس کے بعد لالچ، اور اس کے بعد مکی دور کے آخر میں کمپرومائز، کچھ ہماری مانیں ہم کچھ آپ کی مان لیں۔ نہیں، یہ رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، ہر صورت میں حق پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ پھر وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، حق اور باطل کے مارکے میں کامیابی ہوگی آپ کی توفیق سے، آپ کے اذن سے۔ اللہ سے لو لگاتے ہیں نماز کے ذریعے سے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ کبھی کھلے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی جذبہ پیدا ہو، وہ بھی مقابلے میں دے اللہ کی راہ میں، اور کبھی بالکل رازداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تنہائی سے خرچ کرتے ہیں حق کی تبلیغ کے لیے۔ جہاں جان لگانی ہے وہاں مال بھی لگانا ہے، مال اور جان دونوں لگتے ہیں تبھی نظریات دنیا میں پھیلتے ہیں، تبھی نظریات دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو وہ کھلے اور چھپے اللہ کی اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد 10ویں اور آخری صفت، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ مکی دور میں حکم تھا کہ تم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ ابھی اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کرو۔ کوئی تمہیں گالی دے تم اس کو دعائیں دو، کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے اور تم اس کے لیے راستے کو صاف کرو۔ فرمایا برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، جن میں یہ 10 اوصاف ہیں، جو حق کا ساتھ دینے کے لیے یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ وہ گھر کیا ہے آخرت کا؟ جنات عدن، وہ ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، رہنے والے باغات ہیں۔ یدخلونہا، وہ ان باغات میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو بھی نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سورہ طور میں بشارت آئے گی کہ اگر باپ زیادہ نیک ہے، اونچے درجے میں ہے، بیٹا کم نیک تھا، نچلے درجے میں ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے کو اٹھا کر اوپر لے جائے گا باپ کے پاس۔ اور اگر بیٹا اونچے درجے میں ہے، باپ نیچے درجے میں ہے، اللہ باپ کو اٹھا کے اوپر لے جائے گا، کسی کے درجے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وہ بھی داخل ہوں گے رہنے والے باغات میں، اور ان کے باپ دادا بھی، ان کی بیویاں بھی اور ان کی اولادیں بھی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے۔ سلام علیکم، آ کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، ویل ڈن، آفرین ہے تم پر، بما صبرتم، جو تم نے دنیا میں صبر کیا، تم حق پر ڈٹے رہے، باوجود رکاوٹوں کے، مشکلات کے، تم نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی عمدہ وہ آخرت کا گھر ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیں، نماز میں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر جا کر اللہ کی نافرمانیاں کریں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ ہو، دنیا داروں کے ساتھ دوستیاں ہوں، قرآن سے تعلق نہ ہو، لیکن اخبار سے تعلق ہو، اخبار پڑھنے کے لیے تو بہت ٹائم ہو، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، اور اسلاف سے نسبت کاٹ لیں، اسلاف سے رشتہ کاٹ لیں۔ عجیب، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے بھی قرآن سمجھا، ہم بھی قرآن سمجھ لیں گے، ہمیں ان کی آراء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے دانشور ہیں جو یہ گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، لہٰذا ان کی پیروی کرو۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرے گا احسان کے ساتھ، اللہ نے سورہ توبہ آیت 100 میں اسے بشارت دی ہے۔ تو لہٰذا وہ خوش نصیب تھے کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا کی سند دے دی قرآن میں، لہٰذا جو عمل انہوں نے کیا وہی صحیح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نہیں، ہم تو آزاد ہیں، اس دور کے تقاضے اور ہیں، اس دور کے حالات اور ہیں، عربی ہمیں آ گئی ہے، لغت ہمارے پاس ہے، ہم قرآن سے بس سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ لغت کا درجہ 5ویں نمبر پر ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے سمجھیں گے، نہیں ملے گی تو حدیث سے سمجھیں گے، حدیث سے نہیں ملے گی تو کسی صحابی کا قول ڈھونڈیں گے، صحابی کا قول نہیں ملے گا تو کسی تابعی کا قول دیکھیں گے، اس کے بعد جا کے لغت دیکھیں گے۔ لغت کا معاملہ بہت پیچھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جس چیز کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بچاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کائنات میں فساد ہے۔ آپ کو مینوفیکچرر نے کہا کہ اس مشین کو اس طرح چلانا ہے،
اس پہ اتنا لوڈ ڈالنا ہے، لیکن اگر اس طرح نہیں چلایا تو اس مشین میں لازمی فساد برپا ہوگا۔ اسی طرح سے اس کائنات کے خالق نے بتایا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن اگر کائنات کے خالق کی ہدایت پر عمل نہیں کیا لازماً فساد پیدا ہوگا۔ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ان بدبختوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ انسان چھوڑتا ہے میں نے یہ کام چھوڑ دیے، کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی پر ہی بس خوش ہو گئے ہیں، اس تھوڑی سی زندگی پر ہی بس خوش ہو گئے ہیں۔ انتہائی بے وقوف ہے، انتہائی احمق ہے، اسی زندگی کی فکر کر رہے ہیں جو لامحدود زندگی ہے، لمبی، اس سے غافل ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے مگر بس کچھ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کا سامان۔ یہ وہ 10 آیتیں تھیں کہ جن میں حق اور باطل کی کشمکش کا بیان آیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 43 تک، سورہ مبارکہ کے آخر تک، اب اللہ کے رسول کی ایک کشمکش بیان ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہ اتری ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا؟ یہ مضمون بار بار آ چکا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا مسکن دل ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، اتنا بڑا فلک انسان کی آنکھ میں نظر آتا ہے، اسی طریقے پر روح بہت بڑی حقیقت ہے، حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے تعلق ہے، لیکن وہ انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ روح کو تسکین ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی تسکین کا سامان مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کے مشروبات، اس کی سواریاں، اس کا گھر، اس کا بستر۔ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اس چیز سے جو اللہ کے پاس سے جو چیز آئی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، قرآن مجید۔ روح کی غذا وحی ربانی ہے، اس سے بہت پیارے اشعار ہیں جگر مراد آبادی کے۔ جہل خریدنے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، ہائے وہ کیوں کر جی بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے، جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ آخری شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ سنانے والے روح الامین ہیں جبریل امین، اور سننے والی ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کو ریسیو کر رہی ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور طوبہ جنت کے ایک بڑے پیارے درخت کا نام بھی ہے، گویا ان کے لیے جنت کا وہ پیارا سایہ درخت بھی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، بحسن مآب، اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اے نبی اسی طرح سے ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔
وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ یہ بدنصیب رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل ھو ربی، اے نبی فرمائیے وہ رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرا اسی کی طرف رجوع ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، بار بار یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مشرکین مکہ مکی دور کے آخر میں مطالبہ کر رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے اہل ایمان کی تسلی کے لیے ایک حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، فرمایا اور یہ قرآن ایسا بھی ہو سکتا تھا، اس میں ایسی تاثیر، ایسا معجزہ بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا کہ اس کی تلاوت سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے۔ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے اور چلنا شروع کر دیتے۔ او قطعت بہ الارض، اور ایسا بھی ممکن تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ او کلم بہ الموتیٰ، اور ایسا بھی امکان تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے مردے زندہ ہو کر گفتگو کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ سارے معجزات، یہ ساری خوبیاں رکھ سکتا تھا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ تو اگر زبردستی ہی لوگوں کو نشانیاں دکھا دکھا کے مسلمان کرنا تھا، ایمان والا بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا، پھر امتحان کس بات کا ہے؟ اصل امتحان تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے، غور و فکر کرو، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تمہارا دل گواہی دے گا کہ بات کرنے والا بھی صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے۔ ایسا شخص ہمارے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے جس کی 40 سال کی زندگی پارسائی کی داستان ہے، پارسائی کی زندگی ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بات بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر اس کا مقصد کو دنیا داری ہوتا تو وہ ایسی باتیں کہتا جس سے لوگ واہ واہ کرتے اور اس کو نذرانے دیتے۔ اس نے ایسی بات کی جس سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ پہلے اس کی تعریفیں کر رہے تھے، صادق الامین کہہ رہے تھے، اب اس کو ساحر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں۔ تو خود سوچو کہ کیا معاذ اللہ اس کا کوئی مقصد دنیا داری ہے؟ خود سوچو، اگر اس کا مقصد دنیا داری ہوتا تو وہ ایسی باتیں رکھتا ہے کہ جس سے واہ واہ ہوتی۔ اس نے ایسی باتیں رکھی ہیں کہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تکلیف تشدد جھیل کر پھر بھی وہ حق کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ سارے شواہد بتا رہے ہیں کہ بات صحیح ہے، بات حق ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرے گا، زبردستی کسی کو ایمان کے دائرے میں نہیں لائے گا۔ فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔
ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ان کو پہنچتا رہے گا صدمہ ان کی کاریگری، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ایک صدمہ آئے گا، پھر دوسرا صدمہ آئے گا، پھر تیسرا صدمہ آئے گا۔ او تحلوا قریبا من دارہم، یا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گھر کے پاس آ کے اتریں گے فاتح کی حیثیت سے، مکہ فتح ہوگا اور اس وقت آپ ان کے گھروں کے پاس آ کے اتریں گے، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی حق کو غالب کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان کی پکڑ کی، مہلت دی تاکہ سدھر جائے، نہیں سدھرے میں نے پھر ان کی پکڑ کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا رہا میرا سزا دینا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہو اس کی کمائی کے اعتبار سے اس کی پکڑ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شخص کے اوپر حاوی ہے اور اس کی پکڑ کر سکتا ہے اس کی کمائی کی وجہ سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، مجھے لسٹ دو کہ اللہ نے کہاں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں فلاں ہستیاں میری شریک ہیں، ان کے نام بتاؤ، اللہ نے کہاں یہ نام تمہیں بتائے ہیں کہ یہ ہستیاں ہیں کہ تم اگر ان ہستیوں کی نظر و نیاز کرو گے، ان کے مزاروں پر جا کر تم چادر چڑھاؤ گے تو یہ تمہاری اللہ کے یہاں بخشش کرا دیں گی، کہیں اللہ نے ایسے نام دیے؟ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ بتا رہے ہو جو اللہ زمین میں نہیں جانتا، اور تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ ہستیاں قیامت کے دن اللہ آپ کے سامنے جا کر ہماری سفارش کریں گی؟ ام بظاہر من القول، اور یا پھر یہ کہ اوپر اوپر کی بات ہے، ظاہری بات ہے، بس کوئی تمہاری بات کی تو خود جانتے ہو حقیقت نہیں ہے، تمہارے پاس اپنی ان باتوں کی کوئی سند نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ان کے سارے فریب خوشنما کر دیے گئے ہیں۔ وصدوا عن السبیل، اور وہ صحیح راہ سے، توحید کی راہ سے، حق کی راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اکلها دائم وظلها، اس کے میوے بھی دائمی ہوں گے اور اس کے سائے بھی دائمی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو متقی ہیں۔ وعقبی الکافرین النار، اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہو رہے ہیں اس کلام سے جو ہے نبی آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے۔ ایک علمی نقطہ نوٹ کر لیں کہ جب اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو آتا ہے آتیناہم الکتاب، اور جب ان کے برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آتا ہے اوت الکتاب۔ اوت الکتاب یہ عربی میں پیسو کا اسلوب ہے، اور آتیناہم الکتاب یہ ایکٹیو کا اسلوب ہے۔ اوتو پیسو مجہول اور آتینا ایکٹیو یا معروف۔ تو فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اے نبی اس کتاب کے بارے میں سن کر جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضًا، اور ان جماعتوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس قرآن مجید کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔
قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو، میں تو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اور میرا اپنا ٹھکانہ بھی اسی کی طرف ہے، مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا عربی احکامات کی صورت میں۔ اللہ نے عربی زبان کو بہت اہمیت دی، عزت دے دی، اپنے آخری کتاب اس زبان میں نازل کر کے 10 جگہ قرآن مجید کی صفت آئی کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عربی سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عربی سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ بلا شبہ جتنی پیاری زبان ہے، جتنی سائنٹیفک زبان ہے، جتنی فصیح زبان ہے، ایسی اور کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اس زبان سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کے سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا عربی احکامات کی صورت میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بالفرض اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سامنے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی آپ کو اللہ سے بچانے والا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول تو ان کی کسی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کبھی بھی حق کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا اور ڈیل نہ کرنا۔ حق کے دشمن اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے تھے کہ بس بہت ہو گیا جھگڑا ہمارا، اب ختم کریں جھگڑے کو، تھوڑی ساری باتیں آپ ہی کی مانی جائیں گی، ابھی کچھ ہماری بھی مانیں، تو کچھ عرصے ہمارے ساتھ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم اتنے عرصے آپ کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا کہ نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حمایت کرنے والا، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت اصل میں ہمارے لیے ہے آپ کے توسط سے کہ کبھی بھی ہم باطل کے ساتھ مل کر غلط کام کے اندر شرکت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں استقامت دے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں بھی رکھیں، ان کو ہم نے اولادیں بھی دیں۔ مشرکین اعتراض کر رہے تھے یہ کیسے رسول ہیں، ان کی بھی جنسی تقاضے ہیں، یہ بھی جنسی اعتبار سے خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بیوی ہو، پھر ان کی بھی اولادیں ہیں، تو یہ کیسے رسول ہیں؟ رسول کو تو اس قسم کی بشری کمزوریوں سے پاک ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ نہیں، رسول آئے گا بشری کمزوریوں کے ساتھ آئے گا، ان کمزوریوں کے باوجود عمل کر کے تمہارے لیے ماڈل بن جائے گا۔ اگر وہ کمزوریاں نہ ہو اور عمل کر کے دکھا دے تو پھر تمہارے لیے حجت نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولادیں تھیں۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ لے آتا مگر یہ ہے کہ اللہ ہی کے اذن سے۔ لکل اجل کتاب، اور ہر وعدے کے لیے ایک وقت لکھا ہوا ہے، ہر خبر کے لیے ایک وقت لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اس وقت تک اس کے لیے مہلت ہے، اس مہلت تک اس کے لیے امکان ہے کہ حق کو قبول کر لے۔ نہیں قبول کرے گا، الٹے سیدھے مطالبات کرے گا، تو پھر اس کی اجل، اس کا وقت آ جائے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور اللہ کا اختیار ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو باقی رکھتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ایک تقدیر ہماری لکھی ہے، لیکن جو کہا جاتا ہے کہ دعاؤں سے تقدیر کا لکھا بدلا جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو اللہ لکھ کر کوئی اپنی لکھائی کا پابند نہیں ہو گیا۔ ممکن ہے کہ ہماری دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ کسی بلا کو جو ہمارے اوپر آنے والی ہے، ہماری دعاؤں، ہماری نیکیوں، ہماری توبہ کی وجہ سے اللہ بلا کو ٹال دے، جو بلا لکھی ہوئی تھی اللہ اس کو مٹا دے۔ تو یمحو اللہ ما یشاء، جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جس چیز کو اللہ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کا پورا اختیار ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، اصل کتاب تقدیر
اس کائنات کی پوری تقدیر، ہر انسان کی تقدیر، ہر جانور کی تقدیر، تقدیریں بھی دو ہیں، ایک تقدیر ہے تقدیر نو، ایک ہے تقدیر جنس۔ بکریوں کی الگ تقدیر ہے، شیروں کی الگ تقدیر ہے، پرندوں کی الگ تقدیر ہے، اور پھر یہ ہے کہ بکریوں میں سے کس بکری نے کہاں پیدا ہونا ہے، کتنے عرصے جینا ہے، کب چھری کے نیچے آنا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ تقدیر نو بھی ہے، تقدیر جنس بھی ہے، ہر تقدیر کل کی کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ وعدہ جو ہم نے ان میں سے بعض لوگوں سے کر رکھا ہے، آپ کے سامنے ان پہ عذاب آ جائے گا۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، بس پہنچاتے رہیے پہنچاتے رہیے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اولم یروا، کیا مکے والے دیکھ نہیں رہے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے کم کرتا ہوا لا رہے ہیں۔ کیا مراد، اس سے مراد کیا ہے؟ رفتہ رفتہ ان کے چاروں طرف لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کا دائرہ اثر کم ہو رہا ہے، اسلام کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے، گویا زمین ان کے گرد تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، اس قبیلے کے افراد مسلمان ہو گئے، رفتہ رفتہ حضرت محمد کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، اور ان کافروں کے ساتھی اور ان کا اثر کم ہو رہا ہے۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلے کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا، پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں۔ وہو سریع الحساب، اور وہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر و فریب کیے۔ فللہ المکر جمیعا، تو تمام کے تمام جتنے بھی فریب ہیں وہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کی چال اور کسی کی سازش اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، تمام چالیں تمام سازشیں اللہ کے قابو میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ اللہ جانتا ہے ہر جان کیا کمائی کر رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَسْتَ مُرْسَلًا، اے محمد تم بھیجے ہوئے نہیں ہو، معاذ اللہ تم رسول نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی گواہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جو سابقہ کتابوں کا علم رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی بڑی واضح نشانیاں ہیں، اور وہ ساری نشانیاں بتمام و کمال حضرت محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورہ مبارکہ کی پہلی 15 آیات میں غالب مضمون ایمان بالرسالت کا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف، شرک کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، توحید کی روشنی اور ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کی توفیق سے، اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، اس ہستی کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور جس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ وہ ہستی کسی کی تعریف کرنے کی محتاج نہیں، اس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ہستی کون ہے؟ اللہ، کہ جس کے لیے ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب میں سے۔ کافر کون ہیں؟ بڑی سخت آیتیں آ رہی ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ کی نگاہ میں کافر وہ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ اب اگر کوئی نام نہاد مسلمان ہو، نام کا مسلمان ہو، اور اس کی زندگی، اس کے سارے منصوبے، اس کی ساری پلاننگ، اس کے شب و روز دنیا کے لیے لگ رہے ہوں، تو اللہ کی نگاہ میں وہ بھی عملی اعتبار سے کافر ہے۔
تو کافر وہ ہیں جو کہ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ اپنا اپنا جائزہ ہر آدمی لے سکتا ہے، اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے کہ میری زندگی میں ترجیح کس چیز کو حاصل ہے، آخرت کو کہ دنیا کو۔ نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کوئی آدمی دین کی طرف آتا ہے تو کہتے ہیں زیادہ صوفی بننے کی کوشش مت کرو یار، کیوں انتہا پسند بن رہے ہو، کیوں مولوی بن رہے ہو، بس ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ کیا تم نے، ایسا بھی نہیں، اللہ بڑا بادشاہ معاف کرنے والا ہے۔ کوئی خاتون پردہ کرے اسے روکا جاتا ہے، کوئی داڑھی رکھے تو اس کو روکا جاتا ہے۔ فرمایا روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے۔ اور اچھی بڑی نوکری تمہاری بینک کی تھی یار، پتہ نہیں تم کس مولوی کی باتوں میں آ گئے اور اب جو ہے وہ تم کرائے کے مکان میں چلے گئے ہو۔ تو جو آدمی آتا ہے نیکی کی طرف اس کو روکا جاتا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نقص تلاش کرتے ہو، اور یہ پردے کی وجہ سے تو بس رکاوٹ ہے یہ پردہ ترقی میں۔ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ کیا تم 14 سال پرانی باتیں کر رہے ہو؟ وہ اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہے یار، یہ کیا بس اس زمانے میں نہیں ہے۔ موت کی سزا کوئی اچھی بات ہے، یہ ہاتھ کاٹنا کوئی اچھی بات ہے، ہاں چوری کرنا اچھی بات ہے، دوسرے کو مار دینا اچھی بات ہے، لیکن قاتل کی جان لینا بری بات ہے۔ ختم کر دو، کوئی موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے معاذ اللہ۔ موت کی سزا کا ذکر کر کے اللہ نے قرآن مجید میں گویا بڑا ظلم کیا ہے معاذ اللہ۔ یہی مطلب ہے، کہا جاتا ہے کہ جی بس ہمارا اختیار ہوگا تو کسی کو موت کی سزا نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہے کہ قاتل پہ جرم ثابت ہو جائے تو قصاص لو، لیکن اللہ کی نہیں چلے گی، ہماری چلے گی۔ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شریعت میں نقص تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کافر سے مراد صرف ہندو ہے اور ڈیوڈ ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا یہ کردار ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی نگاہ میں عملی اعتبار سے کافر ہے۔ ہاں دنیا میں فتویٰ تب لگے گا جب کہ کسی بنیادی بات کا انکار کرے گا، لیکن زبان سے انکار نہ کرے کسی بنیادی بات کا، لیکن طرز عمل یہ ہو تو پھر عملی اعتبار سے وہ اسلام سے خارج ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر یہ ہے کہ ان کی قوم کی زبان بولتے ہوئے۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ رسول ان پر بات کو واضح کر دیں۔ فرض کیجئے کہ اللہ کے رسول انگریزی بولتے ہوئے آتے عرب میں، تو عربوں پر حجت قائم نہ ہوتی۔ وہ کہتے کہ لوگ عربی ہیں اور رسول یا قرآن ان کی زبان انگریزی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو بھیجا اسی قوم کی زبان بولتے ہوئے تاکہ وہ بات کو واضح کر دے۔ اسی حوالے سے ہماری بھی اولین تبلیغ کی ذمہ داری اپنے ہم زبان لوگوں میں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں انگلینڈ وہاں جا کے تبلیغ کرتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے پاکستان میں، اور جو انگریزی بولتا ہوا پیدا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طبقے میں تبلیغ کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہم اپنی دینی ذمہ داری کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں یورپ اور امریکہ؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ اگر ہم پر ہمارے دینی فرائض واضح ہو جائے تو ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ ہمارا دینی فرض ہے خود اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی، اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا بھی۔ اور پیغام پہنچانے کے حوالے سے ہماری اولین ذمہ داری اپنے ہم زبان لوگ ہیں، کہ جن کی زبان کے اندر ہم واقعتاً کھل کر بات کر کے اپنا معافی و ضمیر ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ ان کی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ ان پر بات کو واضح کر دیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ رسول بات پہنچانے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر فیصلے اللہ کے ہیں۔ جو واقعتاً جس کے دل میں کوئی خیر ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، جو ہٹ درم ہوتا ہے وہ جہل کی طرح اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ۔
ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اے موسیٰ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے یاد دہانی کراؤ۔ اللہ کے دن، وہ دن کے جن میں اللہ کے غیظ و غضب کا اظہار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 5 قومیں ایسی گزر چکی تھی کہ جن پر یہ سخت دن آئے تھے۔ ایک دن قوم نوح پر آیا تھا، پوری قوم سیلاب اور طوفان سے ملیا میٹ۔ 8 دن آئے تھے قوم عاد پر، 8 دن اور 7 راتیں، ایسی تیز ہوا چلی کہ پوری قوم برباد۔ ایک دن آیا تھا قوم سمود پر، زوردار زلزلہ آیا اور پوری قوم اس میں تباہ و برباد ہوئی۔ اسی طرح سے ایک بڑا بھیانک دن آیا تھا قوم لوط پر، پہلے انہیں اندھا کیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا اور ان پر کنکریوں کی بارش کی گئی۔ اسی طرح سے ایک دن آیا تھا اصحاب مدین پر، زلزلے سے ہلاک ہوئے۔ ایک دن آیا تھا اصحاب الایکہ پر، جنگل والوں پر بجلیوں سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کے حوالے سے یاد دہانی کراؤ کہ تم پر بھی ایسا کوئی سخت دن آ سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور جو بہت شکر کرنے والا ہو۔ تکلیف آئے تو صبر کرے، اور اگر نعمتیں ملے تو اس پر شکر کرے۔ 2 ہی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب کہ اللہ نے تمہیں بچایا آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے بدترین عذاب، ویذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ اعراف میں بھی آیا، اب تیسری بار اور آخری بار آ رہا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ابراہیم کی ابتدائی 15 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، ان میں ایمان بالرسالت کا مضمون زیادہ نمایاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے اور ان کی کچھ تعلیمات پہلے رکوع میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد درمیان میں ایک اہم ہدایت دینے کے بعد پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان وہ شروع ہوگا۔ فرمایا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا۔ بہت اہم اعلان ہے، بہت اہم ہدایت ہے، بہت اہم نصیحت ہے کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور دوں گا، میں اور نعمتوں کی فراوانی تم پر کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے،
ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں بڑی عمدہ وضاحت کی کہ شکر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شکر بالقلب، دل کی گہرائیوں میں یہ احساس ہو کہ جو بھی نعمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں میری اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اس کا کوئی دخل نہیں، اسباب کا کوئی دخل نہیں، اصل نعمت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ نمبر 2 شکر باللسان، زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہوتا رہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تجھ پر تیرے رب کی نعمت ہوئی اس کو بیان کیا کر۔ اور تیسرا اور مشکل جو معاملہ ہے وہ ہے شکر بالجوارح، اپنے پورے کے پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا۔ اللہ نے ذہانت دی ہے، ذہانت کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا۔ اللہ نے گفتگو کا سلیقہ دیا ہے، اس گفتگو کو دین کی تبلیغ اور دین کی وکالت کے لیے استعمال کرنا۔ ورنہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن اللہ ہی کی نعمتوں کو ہم اللہ ہی کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال بھی کیا جائے۔ شکر کرو گے، اللہ نے فرمایا کہ میں اور عطا کروں گا اور نوازوں گا۔ ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھین لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب بھی دے گا۔ فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی اور وہ تمام انسان بھی جو سارے کے سارے زمین میں موجود ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اسے کسی کے شکر کی، کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حمید، اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج آ جائے دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ سورج آ گیا ہے، وہ آنے کے بعد خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ میں آ چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف تو پتا پتا، بوٹا بوٹا، اور کائنات میں بے شمار مظاہر قدرت ہے، درخت ہیں، پھول ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، آسمان ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، وہ سب کے سب اپنے خالق کی تعریف کر رہے ہیں۔ جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے شکر کے لیے تمہارے ہی بھلے کو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ گئیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بڑی اہم بات ہے کہ پوری کی پوری نسل انسانی کی تاریخ سے کوئی واقف نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پورا پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور موجودہ انسانوں کی جو بھی اس وقت نسل ہے اس کے درمیان کون آیا، کب آیا، کس علاقے میں کون آیا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا قوم سمود کے بعد بھی اتنی قومیں آئی ہیں کہ تم ان سب قوموں کو نہیں جانتے۔ لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے۔ یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک عربی زبان کا انداز ہے کہ جب کوئی شخص حق کو جاننے کے باوجود اس کا اعتراف نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیا، اور وہ حق جاننے کے باوجود اس کا اعتراف کرنے، اس کا اقرار کرنے پر تیار نہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، انہوں نے کہا کہ اے رسولو، تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تم ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس دعوت کے بارے میں ہم ایسے شک میں ہیں کہ اس شک نے ہمارے دلوں میں بھی شبہات ڈال دی ہیں، اتنا گہرا شک ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے آگے بڑھ کر ہمارے دلوں میں اتر گیا۔ قالت رسولہم افی اللہ شک، رسولوں نے بڑا مؤثر ایک سوال پوچھا، سرچنگ کوسچن پوچھا۔ رسولوں نے پوچھا افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ بتاؤ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے بنائے ہو؟ تم بھی تسلیم کرو کہ اللہ ہی نے بنائے ہیں، تو کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، ارے وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے، حق کی طرف پکار رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے؟ کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، تو وہ تو تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے مہلت دے۔ قالوا، قوموں نے جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، اے رسولو تم نہیں ہو مگر یہ کہ ہماری طرح کے انسان۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان کی عبادت سے کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ فاتونا بسلطان مبین، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ قالت لہم رسولہم، ان سے کہا ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر تمہاری طرح کے انسان۔ تمام رسول انسان تھے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول انسان نہیں تھے، وہ قرآن مجید کی نصوص کا انکار کرتا ہے۔ مفتی مجیب الرحمان، ان سے میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ کہ دیوبندی بریلوی مسئلے کا حل بھی ہے کہ نہیں، تو کہنے کہ بالکل حل ہے، بس صرف کچھ بے احتیاطی ہوئی ہے بعض کتابوں میں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ بڑھ گیا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے خود ان کا زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ان کے الفاظ سنا رہا ہوں، کہنے لگے کہ جو رسول کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ رسول کی بشریت نصوص سے ثابت ہے۔ باقی جو ان کو نور کہا جاتا ہے وہ ایک محبت کا، ایک احترام کا معاملہ ہے، وہ ایک اگلا درجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بشریت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ تمام رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ ہم پہ اللہ نے احسان کیا، ہمیں چنا، اور ہمیں اللہ نے نبوت اور رسالت پر سرفراز فرمایا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، کوئی دلیل لے آئیں، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، تبھی ہمارے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ وہ ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دے چکا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس تکلیف پر جو تم ہمیں دے رہے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور تمہیں نکال باہر کریں گے اپنی سرزمین سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور یا یہ ہے کہ تم ضرور لوٹ کر واپس آ جاؤ گے ہمارے راستے پر، آباء و اجداد کے دین پر، ورنہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اپنی سرزمین سے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ایسے میں رسولوں کی طرف وحی کیا ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کریں گے۔
ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور یہ بشارت اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو بچائے گا، اسی کو زمین میں آباد کرے گا۔ یہ بشارت اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا، میرے سامنے قیامت کی جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا، وخاف وعید، اور جو میں نے خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس ڈراوے سے ڈرتا رہا۔ واستفتحوا، اور وہ فیصلہ مانگنے لگے۔ اب کون فیصلہ مانگنے لگے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رسولوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کفار بھی کہنے لگے ربنا عجل لنا قطنا، اے رب ہمارا معاملہ جلدی چکا دے۔ تو واستفتحوا کا فاعل رسول بھی ہو سکتے ہیں اور کافر قومیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ مانگنے لگے فیصلہ۔ وخاب کل جبار عنید، اور خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا، نامراد ہوا ہر وہ شخص جو سرکش تھا اور جو دین حق سے عناد اور دشمنی رکھتا تھا۔ من ورائہ جہنم، یہ تو ان پر دنیا کا عذاب آیا، دنیا میں اس کردار کے لوگ ناکام ہوئے، وہ عذاب وقتی تھا۔ من ورائہ جہنم، اور اس عذاب کے پیچھے اب جہنم ہے۔ ویسقیٰ من ماء صدید، اور انہیں پلایا جائے گا پانی پیپ کا، زخموں کا دھون اور پیپ وہ انہیں پلائی جائے گی۔ یتجرعہ، جہنمی بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اسے حلق سے اتار نہ سکے گا۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، ایسی شدید تکلیف میں ہوگا کہ محسوس ہوگا کہ موت ہر طرف سے آ رہی ہے۔ وما ہوا بمیت، لیکن یہ کہ مرے گا نہیں، تکلیف برداشت کرتا رہے گا، تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے پھر بڑا گاڑا قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت 15 تک تو مضمون تھا جس میں ایمان بالرسالت کا پہلو غالب تھا۔ آیت 16 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایمان بالآخرت کا مضمون شروع ہوا ہے۔ اب یہ مضمون چلے گا آیت نمبر 23 تک۔ آیت نمبر 18 میں ایسے لوگوں کے اعمال کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے کہ جو حالت کفر میں نیکیاں کرتے ہیں کافر لیکن خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جزوی نیکیاں کرتے ہیں، کماتے حرام سے ہیں اور اسی حرام کمائی سے عمرہ کر رہے ہیں، اسی حرام کمائی سے مسجدوں میں چندے دے رہے ہیں اور خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو جزوی نیکی کر رہے ہوں، دکھاوے کی نیکی کر رہے ہوں، اور یا یہ ہے کہ حالت کفر میں نیکی کر رہے ہوں، ان کی نیکیوں کے لیے قرآن مجید میں 3 مثالیں آتی ہیں۔ آج پہلی مثال آ رہی ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ اعمالہم کرباد، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں ایسے ہیں جیسے کہ کوئی راکھ کا ڈھیر ہو۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اور ایک تیز آندھی والے دن اس پر بڑی تیز ہوا چلے اور اسے بکھیر دے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بظاہر بڑی نیکیاں کی، بڑی مشقتیں اٹھائیں حج کے دوران، لیکن کمائی حرام کی تھی، یا یہ ہے کہ دکھاوا کرتے رہے، ریاکاریاں کرتے رہے، تو جو بھی محنت کی تھی اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، ساری محنت ان کی برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک ھو الضلال البعید، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد؟ تمہیں قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نظر نہیں آئے گی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ان یشاء یذھبکم، تمہارا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات کی ہر شے اللہ کا کہنا مان رہی ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق آپریٹ کر رہی ہے۔ تمہارا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کا کہنا مانو۔ تم نہیں کہنا مانو گے تو تم بے مقصد ہو، کوڑا کرکٹ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔
ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے، ویات بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کسی نئی مخلوق کو لے آئے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ روز قیامت سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، مریدین کہیں گے اپنے نام نہاد پیروں سے، اور ورکرز کہیں گے اپنے نام نہاد قائدین سے، تمہاری خاطر ہم نے کتنا اللہ کے احکامات کو توڑا، تمہارے جلوس کو لمبا کرنے کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑ دی، تمہارے کہنے پر ہم نے ہڑتال کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کی گاڑیاں جلائیں، تمہیں جتوانے کے لیے ہم نے جعلی ووٹنگ کی، پیر صاحب کے کہنے پر ہم نے جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دی کہ پیر صاحب نے نمازیں معاف کر دی ہیں، ایسے پیر بھی ہیں جو روزے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مریدین اور یہ ورکرز کہیں گے اپنے لیڈروں سے، انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو؟ قالوا، وہ پیشوا چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم خود دنیا دار تھے، مفاد پرست تھے، ہم نے تمہیں بھی اسی قسم کے تصورات دیے، شرک کی پٹیاں پڑھائیں، اور یا یہ ہے کہ گمراہ کن ہم نے تمہیں تعصبات کے نعرے دیے، ہم نے تمہیں جمہوریت کے نعرے دیے، کمیونزم کے نعرے دیے، روٹی کپڑا مکان کے ہم نے تمہیں نعرے دیے، ہمارا اپنا مقصود تھا اقتدار، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ہم نے تمہیں استعمال کیا، تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کے ہم نے اپنے مفادات حاصل کیے۔ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا، آج برابر ہے ہم پر، اجزینا، ہم شور شرابہ کریں، ہم صبرنا یا چپ کر کے بیٹھے رہیں، ما لنا من محیص، آج ہمارے یہاں سے کوئی خلاصی نہیں ہے، یہاں سے ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اب تو ہم پھنس گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا دار قسم کے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا حکم ہے واتبع من اناب الی، پیروی اس کی کرو کہ جس کا رخ میری طرف ہے، جو ہمارا تعلق اللہ سے جوڑے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی دنیا دار قسم کے انسان کی۔ اب یہ ہے کہ اصل لیڈر کون ہے؟ دنیا داروں کا بھی ایک اور لیڈر ہے، جس کے پیچھے دنیا دار لیڈر چلتے ہیں، ان کے پیچھے عوام چلتے ہیں، اور وہ اصل لیڈر ہے، اصل گرو ہے شیطان۔ اب اس کا ذکر وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ معاملہ چکا دیا جائے گا، انتہائی خبیث دشمن ہے وہ انسانوں کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنا دے گا دنیا داروں کو کہ تم جہنمی ہو، اب اس وقت شیطان آ کر ایک خطاب کرے گا، شیطان آ کر کہے گا جہنمیوں سے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، کہے گا شیطان ان سے ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، نیکی کرو گے جنت دوں گا، نافرمانی کرو گے جہنم میں ڈال دوں گا، بے شک جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں نے تم سے کہا تھا اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ مولوی خام کے ڈراتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور یہ بزرگان دین ہیں، ان کی مزاروں پر جاؤ، چادریں چڑھاؤ، ان کے عرس میں دیگے جا کے تقسیم کرو، تمہاری ساری حرام خوریاں یہ معاف کروا لیں گے، یہ سفارش کر کے تمہاری بخشش کرا لیں گے۔ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے اور میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، البتہ مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، تم نے خود اپنے اختیار سے میری دعوت پر لبیک کہا، تم نے میری بات مانی۔ فلا تلومونی، بس مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو الزام دو۔ گویا ان بد نصیبوں کی حسرت میں اور اضافہ کر رہا ہے، یہ مت کہو کہ شیطان نے بھٹکا دیا، تم خود اپنی مرضی سے میرے بہکاوے میں آئے تھے، مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو۔
ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمصرخی، نہ تم آج میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اپنے معاملات میں شریک کر لیا تھا۔ ہم نے آج شیطان کو شریک کر رکھا ہے اپنے معاملات میں۔ ہماری اولاد ہمیں دی ہے اللہ نے، لیکن اس اولاد کو ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا کر جو گندے ڈرامے اور بیہودہ اشتہارات دکھاتے ہیں، تو گویا ہم نے شیطان کو گھر میں شریک کر رکھا ہے کہ شیطانی کام ہمارے گھر پہ ہو رہا ہے، شیطان ایک غلط تربیت ہماری اولاد کو دے رہا ہے، شیطان کے حوالے کر رکھا ہے۔ ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کر دیا ہے کہ جہاں پر وہ بچہ مسلمان نہیں رہتا، انتہائی بےحیا اور فاحشہ استانیاں ہوتی ہیں، استاد ہوتے ہیں، اور ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ نہ جانے سارا دن کیا تربیت کرتے ہیں، موسیقی بھی سکھاتے ہیں، غلط ادائیں بھی سکھاتے ہیں، غلط لباس بھی جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو تم نے جو مجھے اپنی مال اور اولاد میں شریک کر رکھا تھا، تم حرام سے کما کر لا رہے تھے، غلط کاموں پر پیسہ خرچ کر رہے تھے، مال اللہ کا تھا، تم خرچ کر رہے تھے میری مرضی سے، تو شیطان کہے گا جو تم نے مجھے شریک کر لیا تھا اپنے معاملات میں، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی توفیق سے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کی بہم ایک دوسرے کے لیے دعا ہوگی سلام، ایک دوسرے کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ تھا سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ کہ جہاں پر کچھ آخرت کا ذکر آیا۔ اب تیسرا حصہ ہے آیت 24 سے لے کے آیت 27 تک، جس میں حق و باطل نظریات کا موازنہ ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کرتا ہے ایک پاکیزہ کلمے کی، پاکیزہ نظریے کی، حق بات کی۔ کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ ہو ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، ایسا درخت کہ جس کی جڑ خوب زمین کے اندر ٹھکی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ بڑا پیارا درخت ہے، زمین میں خوب جمع ہوا ہے اور شاخیں اس کے پھیلی ہوئی ہیں اور بہت اونچی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ درخت اپنا پھل لاتا ہے ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، مثالیں بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے، اللہ کو مثالوں کی ضرورت نہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ ہے پاکیزہ نظریے کی بات کہ پاکیزہ نظریے کو استحکام حاصل ہوتا ہے، وہ زمین میں خوب گڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے بلبوتے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خاص شان ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی نگاہ میں حق نظریات، ان کے لیے تمثیل۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال خبیث بات کی، خبیث نظریے کی ایسے ہے، کشجرۃ خبیثہ، جیسے کہ کوئی خبیث درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، جسے کہ زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، کوئی جھاڑ جھنکار سا ہے، بس ذرا سی جڑ اس کی زمین کے اندر ہے، ذرا سا آپ نے کھینچا تو باہر نکل آیا، ما لہا من قرار، اس سے کوئی قرار حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو باطل نظریات ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں وہ بزدلی دکھاتے ہیں، وہ ان کا غلط ہونا ثابت نہیں کرتے، وہ بجائے اس کے کہ حق کو سیکھیں اور حق کے حق ہونے کے بارے میں دلائل پیش کریں، باطل کے باطل ہونے کو واضح کریں، وہ لگ جاتے ہیں دنیا داری میں، کاروبار میں، جیسے کہ آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو باطل نظریات کبھی کھڑے ہو نہیں سکتے، اردو کا محاورہ ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ جو باطل نظریہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی جھاڑ جھنکار ہے، ذرا سا کوشش کی جائے تو زمین سے باہر آ جاتا ہے، اسے قرار حاصل نہیں ہے۔ اب اصل میں بات آ رہی ہے کانٹے کی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
اللہ تعالیٰ ثبات عطا کرے گا، جماؤ عطا کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اچھے نظریے کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ملے، آخرت میں سرخرو، اچھا نظریہ اختیار کر لو۔ وہ اچھا نظریہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اللہ کا کلام۔ اس کتاب کے ذریعے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے، اس کے پڑھنے پڑھانے، اس کے سمجھنے سمجھانے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہی امت کا ایک بڑا حصہ اس کام میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ آخرت میں بھی القرآن حجت لک و علیک، یا قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کے 5ویں رکوع سے اب اللہ تبارک و تعالی توحید کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات عطا فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 تک مضمون ہے توحید باری تعالی۔ ارشاد ہوا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بدل لیا اللہ کی نعمت کو اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ یہ مضمون اس صورت میں آ چکا کہ شکر کرو گے میں اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اشارہ ہے مکے والوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ان کو دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محترم گھر کا متولی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے حوالے سے بڑے انہیں فوائد عطا کیے، پورے عرب میں تجارت کے حوالے سے ان کی اجارہ داری قائم تھی، بڑی پورے عرب میں عزت تھی۔ لیکن جب ان کے پاس اللہ کی نعمت ان کے گھر پر اتری، قرآن مجید آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان تشریف لائے، ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کی ناقدری کی، قرآن کی ناقدری کی، اور اب اللہ کی طرف سے ان پر عذابوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی ناشکری کی وجہ سے بدل دیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں، جہنم جو کہ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور بدقسمتی سے اکثر و بیشتر زمانے میں ایسے ہی لیڈر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے حکومت جیسی نعمت دی، اور بجائے اس کے کہ اس حکومت کے ذریعے سے معاشرے میں عدل قائم کرتے، اپنے لیے خیر کماتے، انہوں نے مفادات کو ترجیح دی اور قوموں کو انہوں نے اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے کسی اور ہی رخ پہ لگا دیا، اور خود بھی برباد ہوئے اور اپنی قوموں کو بھی برباد کیا۔ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان البلوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ حکمران خود لوٹ مار کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اس کی لوٹ مار سے قوم کی توجہ ہٹی رہے، لہذا وہ قوم کو لگا دیتا ہے کھیلوں میں،
کرکٹ جیسا وقت کی بربادی والا کھیل، پیسے کی بربادی والا کھیل، قوم 5 دن تک اس میں لگی ہوئی ہے، پورا دن ون ڈے میں برباد ہو رہا ہے قوم کا، قوم اس کے حوالے سے بڑی سیریس ہے۔ ڈراموں میں لگا دیا، نمائشی قسم کے مذہبی کام، فلاں مزار پر سونے کا دروازہ لگا دیا، فلاں مزار اتنا شاندار بنوا دیا کہ بڑے یہ تو حکمران اللہ والا ہے۔ اسی طریقے پر نمائشی قسم کے کام، ٹیلی ویژن پر اذان آ رہی ہے، نماز کا وقت فلاں جگہ ہو گیا ہے اور باقی شہروں کے لوگ اپنے وقت کے مطابق نماز پڑھیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ٹی وی پہ اذان دی ہے تو اب نشریات بند کرو کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ہم بھی نماز پڑھیں گے، جائیے آپ بھی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد نشریات جاری رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اذان تو ہو گئی ہے، نہ ہم نے نماز پڑھنے، تم نماز پڑھو، بیٹھے رہو دیکھتے رہو ٹی وی کو۔ بقول ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ایک مذہبی گیت ہے اذان کی صورت میں، وہ ٹی وی پہ نشر کیا جاتا ہے، ڈرامے بازی ہے ساری۔ ضیاء الحق صاحب نے یہ ڈرامے شروع کیے تھے۔ تو یہ اکثر و بیشتر حکمرانوں نے قوموں کا اسی طرح سے بیڑا غرق کیا ہے، اپنا بھی بیڑا غرق کیا ہے، خود مفادات وہ سمیٹتے رہے اور قوم کو اصل حقائق سے غافل کرنے کے لیے مختلف قسم کے دھندوں میں لگایا رکھا۔ فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر پر، جہنم جو جہنم ہے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، جہنم یصلونہا، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور بہت ہی بری جائے قرار ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا دیے تاکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکائیں۔ ہر زمانے میں حکمران شرک کی سرپرستی کرتے ہیں، بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ مزاروں پر جو یہ خرافات ہوتی ہیں اور جو مزاروں پر یہ دھمال ڈالے جاتے ہیں اور جو مزاروں پر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف بولیں، خود بھی مزاروں کے اوپر جا کر سند دیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ فرمایا قل تمتعوا، اے نبی ان سے کہیے کہ مزے اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آتا، اللہ براہ راست اہل ایمان سے خطاب نہیں فرماتا، نبی کے توسط سے خطاب ہوتا ہے۔ ہاں مدنی دور میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی مسلمانوں کو امت کا اسٹیٹس دیا، سورہ بقرہ آیت 143 میں، اس کے بعد خطاب شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو قل اے نبی آپ کہیے لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، چھپے بھی اور علی الاعلان بھی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس روز نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ ہی اس روز کوئی دوستی کام آئے گی، نہ لین دین کام آئے گا نہ دوستی کام آئے گی، لہٰذا اس دن کی تیاری کرے نماز قائم کر کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالے میوے جو تمہارے لیے بطور رزق ہے، فسخر لکم الفلک، اور اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا کشتی کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلے دریاؤں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا نہروں کو تاکہ وہ آ کر تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرے اور تمہیں پانی فراہم کرے، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو جو کام کر رہے ہیں ایک مستقل دستور پر، ان کا ایک مستقل ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس دن سورج کس ٹائم پر کس علاقے میں طلوع ہوگا، بڑی ان کی حرکت کیلکولیٹڈ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا رات کو اور دن کو، رات تمہیں آرام دینے کے لیے آتی ہے اور دن تمہیں پھر سے تازہ دم کر کے کام کاج کی طرف لگا دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا
جو بھی تم نے اللہ سے مانگا، ایک ہم مانگتے ہیں اپنی زبان سے دعائیں کرتے ہیں، ایک ہمارا وجود خود بخود مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت ہمارے وجود کو آکسیجن کی ضرورت ہے، ہم دعا نہیں کرتے، لیکن ہمارا وجود اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ آکسیجن ہمیں دیتا ہے، سانس بڑی ہمواری کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہماری اندر بھی جاتی ہے، باہر بھی آتی ہے۔ بقول شیخ سعدی کے ہر سانس میں 2 شکر واجب ہیں، جو تازہ ہوا اندر چلی گئی اور جو زہریلی ہوا جسم سے باہر آسانی سے نکل گئی۔ فرمایا اس نے وہ تمہیں سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، یہی سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری اور ناانصافی سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 41 تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں مناجات، اللہ تعالیٰ کا بندہ آخری عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے عاجزی کا بھی اظہار کر رہا ہے، شکر کا بھی اظہار کر رہا ہے، بڑی ایمان افروز دعائیں بھی کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے مکہ کے گرد حدود حرم بنا دیں کہ ان حدود میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو بتوں کی پوجا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ جیسے آتا ہے سورہ زاریات میں کہ ایک قوم دوسری قوم کو وصیت کر گئی تھی، ہر قوم نے پھر بتوں کی پوجا کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو میری اولاد میں جو میری پیروی کرے گا، توحید کے عقیدے پر رہے گا، فانہ منی، تو وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث ہے پدر کیوں کر ہو، جو ان میں سے میری پیروی کرے گا اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بہرحال نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، تو اے اللہ تو بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اس کا مجھ سے تو کوئی تعلق نہیں، باقی اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب ہمارے بے شک میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو کہ بالکل بنجر تھی، مکہ، جہاں پر پہاڑی پہاڑ، جہاں پر تنکا تک نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے محترم گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے بچہ دیا تھا، ابھی اکلوتا بیٹا تھا، شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، کہا کہ اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آ جاؤ خانہ کعبہ کے پاس، تو بڑے پریشان ہوئے، نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں پر کوئی گھاس کا تنکا بھی اگتا ہے، گویا جیتے جی دونوں کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو گئے، جا کے چھوڑا، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو اب بیوی حیران ہوئی کہ یہ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں پورا واقعہ آتا ہے، پیچھے سے پوچھا کہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر ہی اندر جو ہے وہ بیوی اور بچے کے حوالے سے کیفیت تھی، اس کو دبایا ہوا تھا اندر ہی اندر، پیچھے مڑ کے دیکھتے تو رو پڑتے، اس لیے جواب نہیں دیا، جا رہے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے، پیچھے سے بیوی بھاگ کر آتی ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی جواب نہیں دیتے، اندر ہی اندر جو ہے وہ گھل رہے ہیں۔
تیسری بار بیوی خود کہتی ہے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو صرف سر ہلا دیا کہ ہاں۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے سیدنا ابراہیم نے علیہ السلام۔ بیوی کہتی ہے اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ اے رب ہمارے، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو بسایا ایک ایسی وادی میں جو بالکل بنجر تھی تیرے محترم گھر کے پاس، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہمارے اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ایسے کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، یعنی لوگوں کو میرے اس خاندان سے محبت ہو اور لوگوں کو اس طرف آنے کا ذوق و شوق ہو۔ اور یہ وجہ ہے کہ خود سے خود شوق پیدا ہوتا ہے حرم کی زیارت کا۔ بظاہر بڑے ان پڑھ سادہ لوگ ہوتے ہیں، پائی پائی کر کے بچاتے ہیں کہ تاکہ حج کا موقع اللہ دے دے، عمرے کا موقع دے دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ تو انہیں پھلوں والا رزق عطا فرما۔ کیسی پھلوں کی فراوانی ہے شہر مکہ میں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ وہ تیرا شکر کرے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب ہمارے بے شک تو جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں، آخری عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی ہے۔ الحمدللہ الذی، کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے، حضرت حاجرہ سے اسماعیل اور حضرت سارہ سے اسحاق۔ دلچسپ واقعہ ہے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کا رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بیٹے تھے، لیکن یہ ہے کہ انتقال ان کا سب سے آخر میں ہوا۔ ان کے ایک بھتیجے تھے جن کے والد سب سے پہلے فوت ہوئے تھے، شاہ عبد الغنی، اور ان کا نام تھا شاہ اسماعیل، اور ایک ان کے نواسے تھے شاہ اسحاق۔ تو باقی تین چھوٹے بھائی شاہ عبد العزیز کے پہلے فوت ہو گئے، تو بڑھاپے میں ان کے لیے سہارا تھا بھتیجا اسماعیل اور بھانجا اسحاق۔ تو وہ بھی یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ بے شک میرا رب یقیناً دعا کا سننے والا ہے۔ اب اس کے بعد بڑی اہم دعا کی ہے، اللہ ہمیں بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے کر دے نماز کا قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رکت کے ساتھ کیجیے، اولاد نمازی ہو جائے تو پھر بہت ساری برکتیں نماز سے خود بخود مل جاتی ہیں۔ نماز بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے، اوقات کی حفاظت ہو جاتی ہے، نماز کے ذریعے سے مسجد میں اچھے لوگوں کا ماحول مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کے لیے خاص طور پر ان کو نمازی بنانے کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے کر دے نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب یہ دعا قبول فرما۔ اتنی اہم دعا ہے کہ ساتھ مزید دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنوں کو بخش دے اس دن جس روز کے حساب کتاب قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد سورہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے، آخری رکوع ہے، اور اس کا موضوع بھی ایمان بالآخرت ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز نہ اللہ تعالیٰ کو غافل سمجھنا ان حرکتوں سے، ان کرتوتوں سے جو یہ بدبخت ظالم کر رہے ہیں، ان کے جرائم سے اللہ واقف ہے۔ انما یؤخرہم
بے شک وہ انہیں مہلت دے رہا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے کہ جس روز نگاہیں پتھرا جائیں گی، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم ان کی نگاہیں ایسی پتھرائی ہوں گی کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، بس ایک ہی طرف نگاہیں لگی ہوئی ہوں گی گھبراہٹ سے، وافئدتہم ہوا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ وانذر الناس، اے نبی لوگوں کو خبردار کر دیجئے، یوم یاتیہم العذاب کہ جس روز ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا پھر اس روز کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے رب ہمارے ہمیں مہلت دے دے ایک قریبی مدت تک کے لیے، نجب دعوتک تاکہ ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں، تیری دعوت، تیرے دین کی دعوت، توحید کی دعوت اسے قبول کر لیں، ونتبع الرسل اور تاکہ ہم رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، ارے یہ تم لوگ نہیں تھے جو اس سے پہلے قسمیں کھاتے تھے، ما لکم من زوال کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ جس کو بھی اقتدار دنیا میں ملتا ہے وہ سمجھتا ہے اقتدار میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کبھی اس پر تباہی آ ہی نہیں سکتی۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے، فرعون کا یہی دعویٰ تھا، نمرود کا یہی دعویٰ تھا، قوم عاد کا یہی دعویٰ تھا، آج امریکہ بہادر کی اکڑ بھی اسی طرح کی ہے۔ یہ تم ہی نہیں تھے جو کہتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم تو آباد تھے ان لوگوں کی بستیوں میں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تمہارے سامنے کھنڈرات موجود تھے ظالموں کے، تم نے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں، بتا دیا تھا مثالوں کے ذریعے سے کہ اچھے لوگوں کا کیا انجام ہوا، برے لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے اپنے اپنے داؤ چلے، اپنی اپنی سازشیں کیں۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور ان کی ساری سازشیں اللہ کے قابو میں تھیں، وہ اپنی چالوں سے، وہ اپنی سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے تھے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ جس سے پہاڑ ٹل جائے۔ یہاں پہاڑوں سے مراد ہے رسول استقامت کے پہاڑ تھے، انہوں نے رسولوں کے خلاف سازشیں کی، لیکن ان سازشوں سے وہ اللہ کے رسولوں کو ان کے مشن سے ہٹا نہ سکے، ان پہاڑوں کو ان کے مشن سے ڈگمگا نہ سکے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مت خیال کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو اللہ نے وعدے کیے ان کے خلاف کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ سورہ مومن میں یہ وعدہ بیان ہوا کہ ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کو بھی، اہل ایمان کی بھی، دنیا میں بھی اور اس روز بھی جس روز کے گواہیاں قائم ہوں گی، آخرت آئے گی۔ تو اے نبی ہرگز نہ سمجھیے گا کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا، اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض اس روز زمین کو ایک اور زمین سے بدل دیا جائے گا، اس زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا کوٹ کوٹ کے زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا نہ تمہیں کوئی ٹیڑھ نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی ابھار نظر آئے گا، پوری زمین ایک فلیٹ میدان بنا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس زمین پر بہت بڑا اجتماع ہونا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان وہ سب اس حشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ تو اس روز زمین کو بدل دیں گے ہم ایک اور زمین سے، والسماوات اور آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ بدل دے گا، نئے آسمان لے آئے گا۔ ایسے آسمان ہوں گے کہ جن میں دروازے ہی دروازے ہوں گے اور ان دروازوں سے اللہ بھی آئے گا نیچے اور فرشتے بھی آئیں گے۔ تو فرمایا کہ وفتحت السماء فکانت ابوابا
آسمان کھول دیا جائے گا، وہ دروازے ہو جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ اس اللہ کے سامنے اس اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ